بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی ہے کہ مال کو انہوں نے خیر اور بھلائی بنایا ہے اور اسے انسانی زندگی کے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی یہ مال انسانوں کے لیے ہر پہلو سے نفع بخش ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی، اور قرآن مجید نے بھی بہت سے احکام دیے ہیں جس میں انہوں نے مال کی تنظیم کے حوالے سے کچھ ہدایات کی ہیں۔ دنیا میں بھی اس کی اہمیت کو ہر شخص جانتا ہے۔ فلسفے کی سطح پہ بھی اور علم و دانش کی سطح پہ بھی لوگوں نے اس کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ اس مقام پہ لے گئے ہیں جس کا اظہار پچھلی صدی میں ہم نے مارکسزم کی شکل میں دیکھا کہ نصف دنیا میں ایک انقلاب آیا جس کا اصل مقصد ہی معاشی ناہمواری کو ختم کر کے دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا تھا۔ مگر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ دولت منصفانہ طور پر تقسیم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت ہے، کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کم ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت ساری زندگی آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے، کبھی خوشحالی ہوتی ہے، کبھی تنگی ہوتی ہے، کبھی مال کی کثرت ہوتی ہے اور کبھی مال کم ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں اگر قرآن مجید کی ایک ہدایت کو ملحوظ رکھا جائے تو نہ صرف یہ کہ آخرت کے پہلو سے ہم خدا کی جواب دہی سے بچیں گے، اس کے حضور سرخرو ہوں گے، بلکہ اس دنیا میں بھی یہ جو تنگی کا ایک مشکل مرحلہ زندگی میں آتا رہتا ہے، اس سے بہت عمدہ طریقے سے ہم گزر سکیں گے۔ یہ وہ ہدایت ہے جسے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ فرقان میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندے، عباد الرحمن وہ لوگ ہیں تو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بالکل تنگی کرتے ہیں، بلکہ بیچ کی راہ کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ اسراف کیا ہوتا ہے؟ اسراف ضرورت اور حیثیت سے بڑھ کے خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کی یہ حیثیت اگر مثال کے طور پر وہ یہ ہے کہ وہ برانڈڈ کپڑے نہیں خرید سکتا اور وہ برانڈڈ کپڑے خریدنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اسراف کر رہا ہے، اس لیے کہ پھر وہ ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، اس حیثیت میں جو اس کی حیثیت نہیں ہے وہاں پر وہ پیسے خرچ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کی ضرورت 4 جوڑوں میں پوری ہو جاتی ہے اور وہ 40 جوڑے خرید رہا ہے تو ایک دفعہ پھر وہ حد کو عبور کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں مثالیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اسراف کیا ہوتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ جس طریقے سے حیثیت مختلف ہوتی ہے اسی طریقے سے انسان کی ضروریات بھی مختلف ہوتی ہے۔ ایک بچی جو بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کی ضرورت جدا ہے، اس کی حیثیت جدا ہے، اور ایک شادی شدہ لڑکی کی حیثیت اور ضرورت جدا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ہم اسراف نہ کریں، اس کے علاوہ جس طرح چاہیں کھائیں پئیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھائیں پئیں، اپنی ضروریات کو پورا کریں۔ اس کی ایک حد اور ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سخت وعید ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فضول خرچی ہے یہ ظاہر شان کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے بعد انسان کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں بچتے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اس رویے سے دور رہنا چاہیے۔ یہ رویہ نہ صرف یہ کہ آخرت میں ہمیں اللہ کی پکڑ میں لے کے آئے گا بلکہ دنیا میں بھی ہمیں خیر عطا کرے گا، اس لیے کہ جس وقت ہم اسراف سے بچتے ہیں، تبذیر سے بچتے ہیں، تو پھر ہم پیسے کچھ بچانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ پیسے ہماری تنگی میں بھی کام آتے ہیں، اور آخرت میں جب سب سے زیادہ ہماری ضرورت ہوگی تو اس پیسے کو ہم آخرت کے لیے بھی بھیج سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔